1947 میں کافروں کی پوری پلٹون آئی، بلکہ 2-3 پلاٹون میں چلے گئے اوپر چڑھ کے. تو انہوں نے میری ماں کو کہا کہ اس لڑکی کو ادھر پھینکو تو چلو. ماں نے کہا میں لڑکی کو نہیں پھینکتی. 2-3 اور تھی میری بہنیں. ٹانگوں میں اتنی وہ برچھی تھی، ان کے ہاتھوں میں برچیاں جو ہوتی ہیں، اس سے وہ ان کو ٹانگوں میں مارا اور وہ نشان نیلے نیلے نشان پڑے ہوئے تھے. پورا دن ان کے ساتھ لڑائی رہی ان کی. 10 دفعہ انہوں نے ان کو پھینکنا چاہا نیچے، گئے بلکہ 1-2 دفعہ نیچے، لیکن پھر اللہ کی مرضی اٹھ کے آ گئے. پھر میری ماں نے کہا کہ یہ نہیں مانتے تو کیوں لے جا رہے ہو ان کو؟ انہوں نے کہا تو چپ رہے، ہمیں حکم ہے کہ عورتوں کو مردوں کو مارو اور جو نہیں ساتھ آتا اس کو ادھر ہی ختم کرو. پھر وہ ان کو آگے لے گئے تو گولی مار دی تھوڑی آگے، تھوڑی سی آگے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ مار دی گولی. پھر میری ماں نے پورا دن ان کے ساتھ مقابلہ کیا. تو پورا دن انہوں نے ہم کے اتنے کپڑے پھٹے ہوئے ادھر ادھر بھاگ کے. دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی، کوئی 4 دن وہ کھیتوں میں چھپتے رہے ہمیں لے کے. اور انہوں نے وارنس سے انہوں نے اطلاع دی کہ یہ عورت بہت سخت ہے اور یہ مارتی ہے پتھروں سے. انہوں نے کہا کہ اس کو مارو، ڈنڈا مارے تو وہ ڈنڈا کھینچ کے پھینک دے، اگر وہ پتھر مارے تو آگے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہوئے پھینکتے ہیں. بس اس طرح کر کے انہوں نے پورا دن ان کے ساتھ مقابلہ کیا. میرا بیسیکلی تعلق خانوا بیوی سے، میری نانی اماں تھی، وہ میری والدہ کی والدہ بڑی دلیر خاتون تھی. ان کی اپنی ایک تاریخ ہے وہاں پر 1947 کی. یہ فرسٹ ویک اکتوبر 1947 کا قصہ ہے جب ڈوگرا فوج نے لوگوں کے خلاف وہاں ظلم اور بربریت شروع کی اور سدن قبیلے نے وہاں پر بغاوت کر دی. تو فرسٹ ویک کی صبح جب وہ تھوراڑ کے مقام سے چلتے ہوئے بیندار لنج گراں پہنچے تو وہاں پر سردار عنایت اللہ خان جو میرے نانا تھے اور خانواں بیوی کے خامند تھے، ان کو اس لوگوں کو لوٹنے کے اوپر انہوں نے ان کو روکا، جس کے اوپر ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا اور لاش کو جنگل میں پھینک دیا گیا. ان دا مین ٹائم سپاہیوں نے جب خاتون کو دیکھا شور کرتے ہوئے تو لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد خاتون خانواں بیوی نے نہ صرف ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسی لڑائی میں ان کا دہنا بازو پورا فریکچر ہو گیا. اس کے باوجود انہوں نے اپنے گھر کو آگ نہیں لگانے دی اور پتھروں سے اور اس سے ان پہ وار کیے اور لوگوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، آلدو ان کا خامند شہید ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک این گلا بڑی مشہور جگہ ہے، ڈومینیٹنگ فیچر جسے آپ ملٹری لینگویج میں کہہ سکتے ہیں، وہ ہے. اس کے اوپر گئے، خواتین کو اکٹھا کیا، وہاں پر بیٹھے اور اگلے دن وہاں پر بہت بڑے بڑے پتھر انہوں نے وہاں سے نیچے پھینک کر ڈوگرا فوج کو ایمبش کیا، جو اس لڑائی کا سب سے بڑا ایمبش سمجھا جاتا ہے، جس میں لوکل لوگوں کے بقول 35 سے 40 ڈوگرا کو انہوں نے جہنم واصل کیا. اور اگر یہ ایمبش نہ ہوتا تو وہاں کے لوگ آج بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، آج بھی بتاتے ہیں کہ ڈوگرا فوج نے بہت ظلم کرنا تھا اور بہت لوگوں کو قتل کرنا تھا، اور ان کے اس ایمبش کی وجہ سے یہ شہر کی طرف گئے ہی نہیں راولا کوٹ، یہ وہیں سے دائیں سے باہر سے نکل کے تو واپس پونچھ کی طرف بھاگ گئے. وہ تھوراڑ آزاد کشمیر کی ایک خاتون تھی اور وہ آزاد کشمیر کی دوسری خاتون تھی جن کو مجاہدہ حیدری کا یہ اعزاز دیا گیا.